चले जी सुहेल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को जब बात ही कोई नहीं हो रही मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफ़ा है कि मैं यहाँ अडियाला अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरक़ी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें ये खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी हैं। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं हैं, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उनसे एक सवाल करता हूँ। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूँगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए। मेरे साथ हर बार मैं यहाँ आता हूँ, कुछ बोलता हूँ, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई,
پھر جو ہے اس سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئی, مجھ پر گھٹیا اور بیہودہ الزامات لگے. میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا اور میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا. مطلب میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. او بیگوڑو, پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو, جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کو پامال کیا ہو. میں تمام تر اقدامات آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں, تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ میں نے نہ پاکستان کو چھوڑنا ہے, زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کے بھی ادھر دفن ہونا ہے. پاکستان میرا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. لیکن ان کی نیت اور ان کی جو اقدامات ہیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے خلاف, وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ رویہ ہے, تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. شکریہ. سی ایم صاحب آپ نے جو ہے وہ کل ایک بڑا دعویٰ کیا جس کو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے انداز سے لے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. مجھے یہ تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, تو کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وفاق کے خلاف دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی تحریک یا مارچ شروع کرے گی, یا اس سے بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن سے ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا علیحدگی کا جو اعلان کر دیں؟ تو آپ خود وضاحت کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو. دیکھیں, نہیں, دوسری بات, وقت آنے پر تو سب کو پتہ لگے گا, لیکن انہوں نے جو کسی کے کہنے پر جو سوال کیا ہے وہ خطرناک ہے. پاکستان میرا ہے, پاکستان میرا ہے, میں پاکستانی ہوں, تو پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہوگا. ہم نے پاکستان میں رہ کر ان چوروں لٹیروں کو پاکستان سے بھگانا ہے, یا پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو سزا دلوانی ہے. پاکستان جو ہے وہ رہے گا سزا. اور وفاق کی طرف کوئی ہے مطلب ہے دوبارہ جس طریقے سے کوئی؟ دیکھیں, وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ مجھے بتایا جائے, میری صحافی برادری مجھے بتائیں آج تمام ٹاک شوز میں, میڈیا پر, پوڈ کاسٹ میں, ویلاگز میں, کہ اس سے آگے مجھے کیا کرنا چاہیے. یوم سیاہ کے حوالے سے کیا پلان ہے, اور یہی بتا دیں کہ جو کل الیکشن کمیشن میں آپ کو طلب کیا گیا ہے, اس حوالے سے کیا کریں؟ اچھا, یہ جو یوم سیاہ ہے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ اس دن 26 نومبر کو جو گولیاں چلی وہ نہت پرامن مظاہرین پر, جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا, ان پر چلی ہیں. تو وہ تو یوم سیاہ ہے ہی, اور یہ جو ہے عمر بھر یاد رکھا جائے گا. صرف 26 نومبر نہیں, 9 مئی بھی جو ہے یاد رکھا جائے گا. مریدکے میں جو ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا. اور کیونکہ جامعہ حفصہ کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں, قبائلی اضلاع میں جو ہوا ان کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. تو یہ کسی سے بھولے گا نہیں. کشمیر میں جو ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, یہ ہمیشہ یاد رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں جو لوگ بیٹھ کر غلط پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر بند کمروں سے ہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ہمیشہ ملک کو قوم کو نقصان دیتے ہیں. اچھا, کل جو میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا, سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا, وہ تمام میڈیا پر شائع کیا گیا, وہاں پر جو ہے میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے. لیکن میں نے کل ہدایات دی ہے. میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے, اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت, اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا, لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا. ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں. اس کو کوشچن کرنے دیں ون بائی ون. لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے, اس کی طرف الیکشن کمیشن کو کچھ یاد نہیں ہے, اس کو کے پی کے الیکشن میں یاد آ رہا ہے. دیکھیں جی, آپ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مضبوط ادارے جو ہیں وہ مضبوط ریاست کی علامت ہوتی ہے, اور ہمیں ضرورت ہے مضبوط اداروں کی. وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کوئی رپورٹ نہیں کر رہا. وہاں پر جو ہے لوگوں کو, جس طرح ہمارے اماد حضر صاحب کی ٹویٹ آئی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اپنے حجروں پر بلایا جا رہا ہے اور ان کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے. لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا
کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہر ناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے. آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے, کسی اور کو ووٹ نہیں دینا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے, سہیل افریدی صاحب سہیل افریدی صاحب آپ یہ بتائیے گا, سہیل افریدی صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ انتشار والی بات کی میں شدید الفاظ میں مسمت کرتا ہوں اور اس پر جو ہے میں خفا ہوا ہوں پہلی بات. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی احتجاج کیے کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا. ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے ایسی تربیت کی ہے کہ ہم جتنے بھی احتجاج کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن مزاحمت کرتے ہیں, کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے. پہلی بات. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھ جاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ جس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے پاکستان میں وہ بندہ ہمیں بتائیں جس کے پاس اختیار ہے. یار میں تو جمہوری بندہ ہوں. میں قومی اسمبلی گیا, میں صوبائی اسمبلی گیا, میں چیف جسٹس کے پاس گیا, میں سپریم کورٹ گیا, میں ہائی کورٹ گیا, میں پرائم منسٹر کے پاس گیا. اس کے باوجود اگر اختیار آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہیں تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو آج دے دیا. آپ مجھے رات کو بتا دیں کس کے ساتھ.